بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیل احمد خان کڈلو۔ بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے لیکچر نمبر 4، سوچ کیا ہے اور سوچ کی تعریف۔ تمام نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ سوچ کی تعریف۔ آپ اپنے ذہن کو اپنی سوچوں سے چلاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچوں پر قابو نہیں پائیں گے تو یہ آپ پر قابو پا لے گی۔ سوچ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، ذہنی ورزش۔ نمبر 2، تصور کرنا، قیاس کرنا۔ نمبر 3، یقین کرنا اور غور کرنا۔ نمبر 4، قوت فیصلہ کو استعمال کرنا۔ نمبر 5، ذہن میں کوئی سوچ لانا۔ نمبر 6، ذہن کو سوچ و بچار میں مصروف رکھنا۔ نمبر 7، غور و فکر کرنا۔ نمبر 8، کوئی نقطہ نظر رکھنا۔ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں پر آپ کی بصیرت آپ کی سوچ ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کی اپنی تشریح ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ کسی بھی نقطہ نظر کی طرح آپ کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، حتیٰ کہ اگر آپ کی بصیرت صحیح بھی ہے تب بھی یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ نے اس کی تشریح مثبت طور پر کی یا منفی طور پر۔ جیسا کہ آپ کا رویہ آپ کی سوچ کا اظہار ہے تو جان رکھیے کہ آپ نے کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا کے بیچ عقل مندانہ فیصلہ کرنا ہے۔ سوچ کیا ہے؟ کچھ بھی خود بخود نہیں ہوتا، ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ بھی بذات خود صحیح یا غلط، اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کے متعلق آپ کی سوچ اسے صحیح یا غلط بناتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی نے آپ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور آپ نے اس کا جواب تھپڑ سے دیا۔ اس تھپڑ کے ساتھ منسلک آپ کی سوچ نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ آپ نے یقیناً اس کو اپنی بےعزتی سمجھا اور پھر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ذہن جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو اپنی سوچوں کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو واپس تھپڑ رسید کیا تو یہ خود بخود نہیں ہوا، ذہن نے آپ کی سوچ سے اشارہ وصول کیا۔ آپ نے تھپڑ کو منفی چیز سمجھا اور منفی رد عمل کا اظہار کیا۔ آپ تھپڑ کو کچھ اس طرح بھی لے سکتے تھے کہ اس شخص نے آپ کو غلطی سے کوئی دوسرا شخص سمجھ لیا ہو، اس شخص نے آپ کو غلط سمجھا ہو یا آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا رد عمل اتنا برمل نہ ہوتا۔ آپ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اس شخص کے رویے کا جائزہ لیتے۔ آپ کے خیال میں اگر وہ شخص پاگل ہوتا تو آپ کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے؟ کیا آپ اسی طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے؟ کبھی نہیں۔ تھپڑ رسید کرنے کی بجائے آپ کو اس شخص سے ہمدردی محسوس ہوتی۔ بدلو سوچ کامیاب بنو کے پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اور پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں۔ شکریہ۔